شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میریکلز پر۔ دوستو، رام مندر میں ہونے والا اب تک کا سب سے بڑا معجزہ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ہندو شرم سے منہ چھپانے لگے۔ رام مندر میں رکھی گئی رام بھگوان کی مورتی کی حقیقت سامنے آ گئی۔ جب رام جی اپنے بھکتوں کو نہیں بچا سکتے تو پوری دنیا کی حفاظت کیسے کریں گے؟ مسلمان عالم کے سوال نے ہندوؤں کے سر جھکا دیے۔ رام مندر میں رکھی رام بھگوان کی مورتی کی حقیقت بے نقاب ہو گئی۔ دوستو، رام مندر کی شہرت اب اپنے زوال کی طرف گامزن ہے۔ جب رام مندر تعمیر ہوا تھا تو ہر طرف اس کے چرچے تھے۔ میڈیا چینل، سوشل میڈیا پر رام مندر سے متعلق خبروں کا وبال مچا ہوا تھا۔ کچھ خبریں اچھی تھیں، کچھ بری، اور کچھ خبریں ایسی بھی تھیں جن پر یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ مگر پھر آہستہ آہستہ اس کی شہرت کم پڑتی گئی۔ وہاں ہونے والے حادثات و واقعات کو لوگوں نے چھپانا شروع کر دیا، کیونکہ وہاں ہونے والے کئی واقعات ایسے تھے جو ہندو مذہب پر بہت بڑا سوالیہ نشان تھے۔ ہندوؤں سے لوگ سوال کرتے جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ زیادہ تر تو خود ہندو دھرم کو ماننے والے اپنے مذہب سے متعلق شکوک و شبہات کا شکار ہونے لگے اور اپنے شکوک کو دور کرنے کے لیے ہندو پنڈتوں کے پاس جا پہنچے، مگر ہندو پنڈت بھی انہیں مطمئن کرنے میں ناکام رہے۔ ہندوؤں کو اپنی سبکی کسی قیمت پر گوارا نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اس بات کو یقینی بنانا شروع کر دیا کہ رام مندر سے متعلق کوئی بھی ایسی ویسی خبر باہر نہ جانے پائے۔ لیکن انسان جتنی مرضی سازشیں رچ لے، جتنی مرضی منصوبہ بندیاں کر لے، ہوتا وہی ہے جو مالک کل کائنات چاہتا ہے۔ خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے رام مندر کی ذلت پہلے دن سے ہی طے ہے، اور یہ ذلت ہی اس کا مقدر ہے۔ ہندو جتنی مرضی کوشش کر لیں اپنے آپ کو سچا اچھا ثابت کرنے کی، مگر بار بار ناکام ہو جاتے ہیں۔ رام مندر کے متعلق خبریں پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں۔ پچھلے دنوں کی بات ہے جب فیس بک پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں انڈیا نے بین لگانا شروع کر دیا۔ یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے والوں نے اس کے خلاف احتجاج کرنا شروع کیا۔ بالآخر ہندوؤں کو مجبور ہو کر اس ویڈیو سے لگائی ہوئی پابندیوں کو ہٹانا پڑا۔ یہ ویڈیو ایک لڑکی کی تھی جس کے ساتھ رام مندر میں ایک واقعہ پیش آیا۔ یہ ویڈیو بھی اسی کی طرف سے جاری کی گئی تھی۔ لڑکی کا نام رادھیکا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کی شادی کو تقریباً 12 سال ہو گئے تھے، لیکن اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے کئی مندروں پر منت مان کر دیکھ لی اور اپنی مراد پوری ہونے سے پہلے ہی ان منتوں کو بھی پورا کر دیا، مگر اس کے یہاں بچے کی خوشخبری پھر بھی نہ آئی۔ اس کے گھر والوں کی طرف سے اسے طعنے برداشت کرنے پڑ رہے تھے، اور شوہر کا سلوک بھی اس کے ساتھ ناروا ہوتا جا رہا تھا۔ حالانکہ دونوں کی پسند کی شادی تھی۔ رادھیکا اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی تھی اور اس کی زندگی میں کسی دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر ان لوگوں کا تو دھرم بھی یہی تھا کہ ایک ہی بیوی رکھ سکتے ہیں جب تک پہلی بیوی کو چھوڑ نہ دیں یا پہلی بیوی مر نہ جائے۔ دوسری شادی کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ رادھیکا کو سمجھ آنے لگی تھی کہ اس کا شوہر اولاد کے حصول کے لیے دوسری شادی ضرور کرے گا اور اسے چھوڑ دے گا۔ اس کی ساس نندے اسے جان سے مار دینے کی سازشیں کر رہی تھیں۔ کبھی وہ باورچی خانے میں گیس کھلا چھوڑ دیتی اور کبھی سیڑھیوں پر تیل گرا کر رادھیکا کو گرانے کی منصوبہ بندیاں بنائی جانے لگی، مگر رادھیکا بہت خوش قسمت تھی، وہ ہر بار بچ جاتی تھی۔ تب اسے کسی نے کہا کہ رام مندر کے لیے منت مانگ لو، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی اور جولی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ رادھیکا کو ایک نئی امید لگی۔ اس نے فوراً دل میں رام جی کے درشن کرنے کی منت مان لی، اور ساتھ ہی اس نے یہ عہد کیا کہ وہ 16 سوموار تک مسلسل رام جی کے درشن کرے گی اور سوموار کے دن ورت رکھے گی۔ مندر بن کے تیار ہو گیا اور رادھیکا نے ورت رکھنا شروع کر دیے۔ آج 16واں سوموار تھا، اس لیے اس نے اپنے شوہر سے بھی اتنی ہی مہلت لے رکھی تھی، اسے 16 سوموار کے ورت رکھنے دیں۔ اگر اس کے ہاں بچے کی ولادت نہ ہوئی تو اس کا شوہر باخوشی اسے چھوڑ کر دوسری شادی کر سکتا ہے۔ رادھیکا نے تو دل میں پختہ یقین ہونے کی وجہ سے اپنے شوہر کے ساتھ اتنی بڑی بات کر لی تھی، لیکن 15 سوار گزر جانے کے بعد بھی اسے حمل کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، تو وہ رام مندر چلی آئی۔ اب اس نے یہ سوچ رکھا تھا کہ اگر ایک ہفتے کے اندر اسے یہ خوشخبری نہ ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے تو وہ یہی مندر میں ہی اپنی جان دے دے گی۔ ایک ہفتہ بھی گزر گیا، لیکن رادھیکا کے دل کی مراد پوری نہ ہوئی۔ سوموار تھا، معمول سے زیادہ رش لگا ہوا تھا، لوگ بھاگ بھاگ کر رام بھگوان کے درشن کر رہے تھے۔ رادھیکا نے بھی درشن کیے اور ایک طرف کونے میں بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ 16 سوار گزر چکے ہیں، اس کے ہاں اولاد کی خوشخبری نہیں ہے، اور وہ بالکل مایوس ہو چکی تھی اور اس کا دل ٹوٹ چکا تھا رام جی پر۔ اس کا یقین متزلزل ہونے لگا۔ وہ اٹھی اور اس نے رام کی مورتی کے سامنے کھڑے ہو کر چیخنا شروع کر دیا، کہنے لگی، تم نے میری منت پوری نہیں کی تو میری جان لے لو، میں اپنے پتی کو کسی دوسری عورت کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی۔ سب اس کی طرف متوجہ تھے، مگر اسے کس بات کا ہوش نہیں تھا۔
وہ مسلسل ہیجانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ کچھ پنڈتوں نے آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا تو اس نے اپنی جان دینے کی دھمکی دیتے ہوئے سب کو وہیں پر روک دیا۔ وہ مندر کے فرش پر اپنا سر ٹکرا رہی تھی، لہو لہان ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں سب اپنی جگہ پر ساکت تھے، کوئی بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کر پا رہا تھا۔ اس واقعے کی خبر مندر سے باہر بھی پھیلنے لگی کہ پچھلے 1 گھنٹے سے ایک عورت مسلسل رام مندر کے فرش پر اپنا سر پٹک رہی ہے۔ اس کے سر سے بے حد خون بہہ رہا ہے، اس کی جان خطرے میں ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں رک رہی۔ رام بھگوان سے یہی مطالبہ کر رہی ہے کہ اس کی مراد کو فوراً پورا کرے۔ جو بھی سن رہا تھا اس پاگل عورت کی عقل پر حیران ہو رہا تھا کہ کوئی ایسے بھی کرتا ہے بھلا، رام جی کیسے اس کی مراد پوری کر دیں۔ ہندوؤں کے دلوں میں بھی یہی سوال اٹھ رہا تھا۔ یہ خبر ایک مسلمان کے پاس پہنچی تو انسانیت کے ناطے وہ مندر میں پہنچا اور آگے بڑھ کر رادھیکا کو روک دیا اور کہا کہ تمہاری جو بھی مراد ہے میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ ضرور پوری ہوگی۔ مندر کے پتھروں پر سر پٹکتے پٹکتے اس عورت نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا اور بولی، کیا واقعی میری مراد پوری ہوگی؟ جس پر مسلمان شخص نے اس بات میں سر ہلایا، کہنے لگا تمہاری ہر مراد ضرور پوری ہوگی۔ رادھیکا نے جلدی سے اٹھ کر اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ مسلمان شخص سب سے پہلے اسے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا جس نے رادھیکا کے سر کی مرہم پٹی کی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ عورت کسی بھی قسم کی تکلیف کا اظہار نہیں کر رہی تھی۔ اولاد کی کمی نے اسے اس قدر نفسیاتی کر دیا تھا کہ وہ اپنا درد محسوس ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ جب اس کی پٹی ہو گئی تو مسلمان شخص نے اسے اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا اور اسے ایک مسجد میں لے گیا اور مولوی صاحب کو بلایا، ان سے اس عورت کا مسئلہ بیان کیا۔ اس کے ہاں کافی عرصے سے اولاد نہیں ہو پا رہی۔ مولوی صاحب مسکرا دیے، کہنے لگے کہ تم 4 جمعہ مجھ سے دم کروا لو، انشاءاللہ تمہارے ہاں اولاد ہو جائے گی۔ مولوی صاحب نے دم کیا اور ایک دوائی کی پڑیا اسے کھانے کے لیے دے دی۔ رادھیکا نے کہا اگر اب بھی میرے ہاں اولاد نہ ہوئی تو میں کیا کروں گی؟ مولوی صاحب نے کہا کہ تم یقین رکھو تمہارے ہاں اولاد ضرور ہوگی، بس بدگمان مت ہونا، سب کا خدا ایک ہے اور سبھی کے درد کو محسوس کرتا ہے اور کسی بھی انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ وہ عورت ایک نئی یقین کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوگی۔ اس کے شوہر تک اس کی حالت کی خبر پہنچ چکی تھی۔ اسے اپنی وہ بیوی کا احساس تھا، لیکن اولاد کی خواہش ہر ایک چیز پر حاوی ہو چکی تھی۔ اس کا شوہر کہنے لگا اب میں دوسری شادی کر لوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم خود کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ رادھیکا کہنے لگی جہاں تم نے اتنا صبر کیا 2 مہینے اور صبر کر لو، اس کے بعد اولاد نہ ہوئی تو میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ اس کا شوہر اس کی تکلیف کے خیال سے فوراً مان گیا اور جیسے ہی 1 مہینہ گزرا رادھیکا کو خوشخبری ملی کہ وہ حاملہ ہے۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ ساس نندوں کا سلوک بھی اس کے ساتھ بہتر ہو گیا، مگر اب رادھیکا کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ اس نے بھگوان کے سامنے اپنے آپ کو لہو لہان کر دیا تھا، لیکن اسے کچھ حاصل نہ ہوا، جبکہ مسلمانوں کے خدا کے پاس تو اس نے صحیح طریقے سے جھولی بھی نہیں پھیلائی تھی اور اس کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے رشتہ توڑنے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ دوسری شادی کر لو کیونکہ میں اپنا مذہب بدلنے والی ہوں، پھر ہم دونوں کا رشتہ باطل ہو جائے گا۔ رادھیکا نے اپنا مذہب بدلنے کی وجہ بتا دی تھی، کیسے لہو لہان ہو کر بھی مندر سے کچھ نصیب نہ ہوا اور مسلمانوں کے ایک دم کی برکت سے اس کے ہاں اولاد ہوگی۔ ساری بات سن کر اس کے شوہر نے بھی قبول اسلام کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دونوں خوش تھے کہ ان کا جو بچہ ہوگا وہ دنیا میں جب آنکھ کھولے گا تو راہ راست پر ہوگا، مسلمان گھرانے میں ہوگا۔ دونوں نے مولوی صاحب کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیا اور ان سے پوچھا کہ ان کے ہاں اولاد کیسے ہو گئی، جس پر مولوی صاحب نے بتایا کہ یہ صرف تمہارا یقین تھا جس کی وجہ سے تمہیں اولاد نصیب ہوئی، نہ ہی تو میرا دم تمہیں اولاد دینے والا تھا اور نہ ہی میری دی ہوئی دوائی، بس اس کو کھانے کا اتنا فائدہ تھا کہ انسان کے اندر کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، باقی خدا ہی سب کو اولاد عطا کرتا ہے۔ رادھیکا نے اپنی ساری کہانی نیٹ پر ڈال دی تو لوگ پنڈت جی کے پاس یہ سوال لے کر جا پہنچے کہ کیا بھگوان جی کو ہماری تکلیف سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیوں ایک عورت مندر کے فرش پر سر پٹک پٹک کر لہو لہان ہو، اس کی روح بھی گھائل تھی لیکن اسے اس کی مراد نہیں ملی۔ پنڈت جی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ وہ تو آج تک اپنے مذہب کو سچا بھی ثابت نہیں کر سکے تھے۔ مزید ایسے ہی واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔